السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محسن احمد شیخ، یوٹیوب چینل اسلام اسپریچولیٹی اینڈ ماڈرن کلچر میں ہمارے ویڈیوز کا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہمارے ایک سید عبد الوہاب شیرازی صاحب کے کچھ باتوں کے اوپر، تو استخارے پر ان کی ایک ویڈیو تھی کہ وہ حرام ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ کی جو ہے انہوں نے بات ایک کوٹ کی تھی کہ جو 2 رکعت نفل ہیں وہ استخارے کا طریقہ، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب باطن ہیں۔ تو جو بات انہوں نے کہی، سب سے پہلے وہ بات میں بھی کوٹ کروں گا، انہوں نے وہ بات صحیح کہی، غلط نہیں کہی۔ جو بات انہوں نے صحیح کہی میں اس کو صحیح کہوں گا کہ استخارے کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کو معلوم کرنا کہ اس کی رضامندی کس چیز میں ہے۔ یعنی میں استخارہ کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھی یا دعا پڑھی یا جو بھی چیز پڑھی، تو اس کے طریقہ کار جو آگے اب انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ 3 تیر یوز کرتے تھے۔ ایک پہ لکھا ہوتا تھا عربی کے اندر کہ اللہ خیر ہے اس میں، ایک پہ لکھتا تھا کہ شر ہے، اور ایک خالی ہوتا تھا تو دوبارہ کر لیتے تھے۔ تو وہی طریقہ آج کل تسبیحوں پہ چل رہا ہے کہ تسبیح ہل رہی ہے۔ بھائی وہ جو چیز تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہڈیوں کے اوپر بھی جو ہے کچھ نقطے ہوتے تھے، 3 نقطے، 4 نقطے، 5 نقطے، ہڈیوں کو یوں کر کے انہوں نے پھینکا اس کے اوپر، اس حساب سے بتا دیا فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ نہیں جانا ہے۔ تو یہ جادوگروں کے طریقے تھے، ٹھیک ہے، یہ استخارے کے طریقے نہیں تھے۔ ایک تسبیح ہے، اس تسبیح کے اندر اب آپ یہ بتائیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ کو استخارہ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو جواب کیسے مل رہا ہے؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے وہ بالکل سیدھے براہ راست آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لی، جو حضرت شاہ محدث دہلوی نے جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ 2 رکعت پڑھ کے فلانی دعا پڑھ کے کر لو، آپ کو استخارے میں جواب مل جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں نے کر لیا، میں نے پڑھا۔ اب مجھے کچھ استخارے کے بعد جو ہے کسی کو جو ہے وہ موومنٹ ہو جاتی ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر وہ نماز پڑھتے ہیں مڑ جاتا ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر مڑتا ہے تو نہ ہوتی ہے، یا پھر رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھ کے سوئے تو اس کے اندر جو ہے وہ سبزہ نظر آیا یا پھر بنجر نظر آیا، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دکھائی کیسے دیتی ہیں، یہ چیزیں نظر کیسے آتی ہیں؟ تو یہ فرشتوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ براہ راست آ کے آپ کے دل کے اندر نہیں، وہ فرشتوں کو بھیج رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور فرشتے جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کن کی؟ یا تو وہ خود کام کرتے ہیں یا پھر وہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں نیک جنات کی، ٹھیک ہے۔ تو جو تسبیح کا عمل ہے نا، وہ جنات سے وابستہ ہے۔ جب آپ تسبیح پہ عمل پڑھتے ہیں تو قرآنی آیت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ بھائی وہ استخارہ کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں۔ شاید میرے خیال میں استخارے والی ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی منتر کی۔ تو خدا کے بندے، جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ شخص قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور عمل کرنے والا جو عامل ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، آپ اس کو منتر کہہ رہے ہو، تو سب سے پہلے تو آپ نے گستاخی کی، آپ نے جو ہے وہ بے ادبی کی قرآن مجید، فرقان حمید کی آیتوں کی، اللہ کے کلام کی برمتی کی۔ تو آپ کو تو جو ہے نا وہ روڈ پہ لا کے ننگا کر کے مارنا چاہیے، کیونکہ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں کیا اور منتر جنتر کیا۔ منتر جنتر جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان کے اس قسم کے نام ہوتے ہیں اور اس کے حواریوں کے نام ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ ان کے جو بت وغیرہ جو ہوتے ہیں بڑے، جو ان کے دیوتا جو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، دیوی دیوتا، ان کے نام ہوتے ہیں، وہ منتر اور منتر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منتر جنتر اور تنتر کے اندر فرق میری دوسری ویڈیوز آپ کو ڈیٹیل کے اندر میرے اس میں مل جائیں گی، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ منتر کیا ہوتا ہے، جنتر کیا ہوتا ہے اور تنتر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں، کوئی چیز پڑھ کر پھونکنا، ٹھیک ہے، اور ہڈیوں کے ذریعے کوئی چیز کرنا، اور کسی چیز کا جو ہے وہ لکھ کر کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں، جنتر منتر اور تنتر، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز لکھی، اب ڈیٹیل ہے تو پھر بتایا جائے۔ منتر یعنی کہ کوئی چیز پڑھ کر پھونکی جائے وہ منتر کہلاتی ہے، جو لکھ کر کیا جائے وہ جنتر کہلاتا ہے، اور جو ہڈیوں وغیرہ کے اوپر جو کام کیا جائے یا کوئی چیز باندھی جائے، گٹھان کی جائے، وہ تنتر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی شارٹ آپ کو نالج دے رہا ہوں۔ تو ہماری جو بات تھی وہ استخارے کے اوپر تھی۔ تو یہ استخارہ کا جو طریقہ ہے، وہ اگر تسبیح لے کے بیٹھا ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نیت۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کام کرنے بیٹھا ہے، حرام نہیں ہے، وہ تسبیح لے کے بیٹھا، اس کی نیت کیا؟ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تسبیح لے کر بیٹھا ہے تو اس کی تسبیح کے اوپر جو وہ قرآنی آیت پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس تسبیح کے ذریعے
کہ میرے شاید اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ نماز پڑھے تو اس کو نہ پتہ چلے، تو وہ تسبیح ہلتی ہے، شاید آگے سے یوں کر کے ہلتی ہے تو ہاں ہوتا ہے، اور یوں ہلتی ہے تو نہ ہوتا ہے، اس میں جناتوں کا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنات لازمی سی بات ہے کہ شیاطین ہوں گے تو وہ شیاطین اب قرآنی آیت پہ تو آئیں گے نہیں، جب وہ ان کے بھگوانوں کے اور فلانوں کے ڈھمکانوں کے نام لے گا تو آئیں گے، اب وہ جب قرآنی آیت پڑھ رہا ہے تو شیاطین تو آئیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک جنات ہی آئیں گے، یا پھر نیک فرشتے آئیں گے جو نیک جناتوں ہی کریں گے۔ تو ایسا عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیت کی مدد لی جائے وہ حلال ہے، اور جس کے اندر شیاطین کی مدد لی جائے وہ حرام ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، وہ جو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا حرام چیز، وہ چیزیں ہیں جس کے اندر شیاطین کی مدد لی جاتی تھی، اور وہ راہب ہوا کرتے تھے، اور وہ تانترک کا لفظ میرے خیال میں ہندوستان میں یوز ہے، تانترک یا سادھو ٹائپ لوگ ہوتے تھے، وہ یوز کرتے تھے۔ آپ بتائیں ہسٹری کے اندر کون استخارہ تو آج کل جو ہے ہم میرے خیال میں یہ 5-6 سال یا 8 سال سے ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ بہت زیادہ، کہ اس کو اگر گھر لینا ہے تو وہ فلانا استخارہ کر رہا ہے، ایون کہ اب کپڑے بھی چینج کرنے تو وہ استخارہ کروانے کے لیے کہ بھائی میں کپڑے بدل رہا ہوں استخارہ کر دو، استخارے کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا۔ تو استخارے کا مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرنا، اس کی رضامندی لینا ہے، لیکن اگر اس استخارے میں نہ بھی آتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ہاں اس میں خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے، وقتی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ توکل تو یعنی اپنا ایمان اتنا پختہ کرنا ہے، آپ کو استخارے کی ضرورت ہی نہیں، یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تیرے نام سے شروع کرنے جا رہا ہوں، تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، تو آپ کو استخارے کی ضرورت انشاءاللہ عزوجل نہیں پڑے گی۔ تو استخارہ میں جو دیگر طریقہ کار ہیں جو جائز قرآن و سنت کے ذریعے اگر نہیں بھی ہیں تو قرآنی آیتوں کے ذریعے بھی اگر ہو رہے تو وہ جائز ہیں، وہ ناجائز نہیں ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے جس چیز کی ممانعت نہ ہو اس چیز کو حرام کہنا بھی ظلم ہے۔ شیرازی صاحب اور شیرازی صاحب جیسے آپ جیسے دیگر جعلی جھوٹے لوگوں منع ہے یہ چیزیں، آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ میرے اس کے اوپر کمنٹس بھی آئیں گے، گالیاں بھی پڑیں گی، لیکن اپنے دماغ کی بتیوں کو نا کھول کے سوچیں، بالکل دماغ کو ایکسٹینڈ بالکل کھول کے سوچیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں، پہلے وہ بات ہوتی ہے نا کہ پہلے سوچا سمجھا، 100 مرتبہ سوچو کوئی لفظ بولنے سے پہلے، اس پہ تحقیق کرو کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بھی بول رہا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ پہلے ہی نہیں اپنی بونگیں مارنا شروع کر دیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے آپ تحقیق کریں، آپ عامل پہ آپ عالم دین کے اوپر بیس نہ کریں، علم دین اور علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، آپ کیوں نہیں حاصل کرتے، آپ کو بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ویڈیو کا اصل مقصد یہ تھا کہ بھائی جو استخارے کے معاملات ہیں، استخارے کے معاملات میں جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآنی جو آیات ہیں ان کی مدد سے کیا جائے وہ حلال ہے اور جائز ہے، اور جس کے اندر شیطانی عمل دخل ہے، جیسے ہماری پچھلی ویڈیو میں نے کہی تھی، وہ ناجائز اور حرام ہے، جس میں شیطان کی مدد لی جائے۔ تو آپ کو پہچاننا ہے کہ شیطان کی مدد کون لیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا، 5 وقت کی بس نماز پڑھے بغیر چل رہا ہے، گندہ ناپاک رہ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ دال میں کچھ کالا ہے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، شیطان تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور وہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے عملیات کر رہا ہے تو وہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے، تو نمازی پرہیزگار شخص کو جادوگر نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور مشرک بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ہاں وہ قبر پر جا رہا ہے تو وہ قبر پرست نہیں ہے، قبر پرست کا مطلب آپ نے پرستش کرنے والا بنا دیا، قبر پرست کے لغوی معنی جو ہیں وہ پرستش کے نہیں ہیں، قبر کو ماننے والے کے، قبر کو ماننے سے مراد یہ نہیں ہو گیا کہ جو قبر والا جو بندہ ہے وہ معبود ہو گیا، یہ وہ دے گا، اس کے اوپر بھی میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا سلام کے اوپر پوری، تو اس سلام کے اندر جو مخفی جو باتیں ہیں وہ تمام میں ایکسپوز کروں گا، تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ سلام کا مطلب کیا ہے، اور کس طرح سے ایک قبر والا، عام قبر والا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا سے، یا آگے کا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔